آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ کہا اب جب میرے رونے والوں کے پاس جانا نا تو کہنا حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ پیش کروں آپ کے سامنے. مولا کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے ایک دروازے پہ آگ لگی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا کہ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا جب وہ جلتا ہوا دروازہ گرا حسن مجتبیٰ دیکھ رہا تھا. کہ میرے رونے والوں سے کہنا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے جب میری ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا میں اس وقت صحن میں کھڑا دیکھ رہا تھا. کہ مولا کس بات سے آپ کو کیوں کس بات نے رلایا؟ کہ جب وہ دروازہ گرا میری ماں نے سنبھالا. جب دونوں ہاتھ رکھے ایک مرتبہ آواز دی فضہ الیکی، فضہ میری مدد کو آنا، میرا محسن شہید ہو گیا. کہ اس وقت میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب دروازہ گرا، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان میری ماں تھی. کہ میرے رونے والوں سے کہنا میں دیکھ رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کے 2 جملے مسائب کے پیش کر رہا ہوں. یہ امام کا بچپنا ہے، ابھی صرف 8 یا 9 برس کے ہیں جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرتے دیکھا. امام ابھی جوان ہو رہے ہیں. جب جوان ہونا شروع ہوئے نا تو جب بھی دیکھتے تھے امام کچھ لوگوں کو مدینے کی گلیوں میں تو دیوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ انہیں جا لینے تو پھر میں گزروں گا. کہ مولا کیا بات ہے آپ ادھر کیوں رخ کر لیتے ہیں؟ کہ جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. یہ جب آگ لے کے آئے تھے، جب ہاتھوں میں آگ تھی میری ماں کھڑی تھی، میں اپنی ماں کو نہیں بھلا پاتا. میں یہاں پہ روک ایک جملے کو پیش کروں. جب ایک مرتبہ مروان جسارت کر رہا تھا، گستاخی کر مسجد نبوی کے اندر امیر المؤمنین کی شان امام حسن مجتبیٰ کو کچھ کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ حضرت عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا. جب اسے مارنے لے جا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے امام حسن مجتبیٰ کو رو کے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، عباس سے کہے مجھے چھوڑ دے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا عباس اسے جانے دو. کہا مولا کیوں؟ کہا اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے، آج اسے جانے دو کیونکہ اس نے ماں کا واسطہ دیا، میں کبھی بھی اس واسطے کو رد نہیں کرتا. بس میں عجیب و غریب نسبت ہے امام حسن مجتبیٰ کو، اپنی ماں سے بڑی محبت تھی. جملے پیش کر رہا ہوں. یہاں پہ امام ایک مرتبہ جوان ہوئے، ایک ایسا وقت آیا کہ مولا جیسے آپ روتے ہیں، آپ کے بھائی حسین بھی روتے ہیں، لیکن نہ جانے آپ اس انداز سے روتے ہیں کہ جو آپ کو روتا دیکھتا ہے وہ بھی رونے لگتا ہے. کہ کیونکہ حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا تھا. نہیں پیش کروں گا یہاں پہ، آگے بات کو بڑھا رہا ہوں. بس بھئی اگر برداشت کر سکیں ایک ایسا لحظہ آیا یہاں پہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی. امام نے آواز دی، کہا کہ سب تعظیماً کھڑے ہو جاؤ، میرے نانا میرے جد رسول خدا آ گئے، میرے بابا علی مرتضیٰ، میری ماں زہرا سب آئے میرے استقبال کے لیے. سب بیویاں سب کھڑے ہو گئے. بچوں سے کہا کہ تعظیم کرو. بس بھئی اتنے میں امام حسن مجتبیٰ جب شہادت ہو گئی نا تو امام حسن مجتبیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ غسل دیا، کفن دیا بھائی کو. معصوم کا غسل صرف معصوم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزگی نہیں ہے، جنت سے حنوط آتا ہے، جنت سے آب کوثر کا پانی آتا. بس بھی اہتمام کیا بڑی تعظیم سے. جناب امام حسین نے آواز دی عباس میرے بھیا حسن کے جنازے کو کاندھا دو. ایک مرتبہ جنازے کو کاندھا دیا. جیسے ہی جنازہ اٹھا ساری بہنیں بیٹیاں دروازے پہ آ گئے. امام حسین کھڑے ہو گئے کہ میری بہنوں کو روک دو. جناب زینب کھڑے ہو کے رونے لگی کہ اماں یہ آپ کے پہلے لال کا جنازہ، اماں یہ آپ کے گھرانے کا گلستان کا پہلا جنازہ. ابھی جنازہ گیا سارے بچے بی بی سے لپٹ کے رونے لگے. بی بی ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی. قاسم یتیم محسوس نہ کرنا،
عبداللہ یتیم محسوس نہ کرنا، او حسن مصنع محسوس نہ کرنا یتیم ہو گئے ہو، ابھی میرا بھیا زندہ ہے۔ اتنے میں جنازہ گیا، وہاں پہ روضہ رسول پہ رکا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، ایک مرتبہ کلام میں رد و بدل ہوا، کہا کہ یہاں پہ ہمارا حق بنتا ہے، میرے بھائی کی وصیت تھی، کہا نہیں دفن نہیں ہو سکتا، کسی نے اشارہ کیا کہ تیر برساؤ، ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دی، بھیا حسین مجھے مولا اجازت دو میں دیکھ لو، کہ عباس اجازت نہیں ہے، یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، یہاں تلوار نہ چلانا۔ میں کہوں گا ہائے غازی عباس، نہ مدینے میں اجازت ملی نہ کربلا میں اجازت ملی۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھی ایک مرتبہ وہ جنازہ اٹھا واپس چلا، ابھی جناب زینب دروازے پہ کھڑی تھی بچوں کو لیے، اتنے میں جنازہ واپس داخل ہوا، بی بی نے جنازے کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا کہ بھیا کیا بات ہے، کہ بی بی کچھ نہ پوچھو، زہرا کے لال کے لاشے پہ تیر۔ یہی فرق ہے نا دونوں بھائیوں میں، ایک کے لاشے میں تیر لگے، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند ہے۔ جناب زینب کبریٰ بیٹھ گئی، ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی اماں یہ آپ کا حسن، اماں لاشے میں 70 تیر لگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔